الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم خواتین و حضرات، دورہ تفسیر کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ البلد ہم پڑھ رہے تھے، سورۃ الاعلیٰ سے ہم نے شروع کیا تھا، سورۃ الاعلیٰ بھی ہماری مکمل ہو گئی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے سورۃ الغاشیہ بھی مکمل کی اور اسی کے ساتھ ساتھ سورۃ الفجر۔ پھر آج جو ہم نے آغاز پہلے کر چکے تھے سورۃ البلد کا، اس کی ہم نے 10 آیات پڑھ چکے تھے۔ ٹوٹل اس کی 20 آیات ہیں اور ساتھ یہ بھی نوٹ کریں یہ مکی صورت ہے۔ مکی اور مدنی میں بنیادی طور پہ جو فرق ہوتا ہے اس کو آپ سمجھ لیں۔ آپ کو یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ مکی صورتیں کس کو کہتے ہیں اور مدنی صورتیں کس کو کہتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی تھیں مکے کے اندر اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جو نازل ہوئی تھی اس کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی میں نے آپ کو فرق بتایا ہے مکی صورتوں کا اور مدنی صورتوں کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی 10 آیات کی تفسیر بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 11ویں آیت سے لے کے 20 آیات تک، یعنی آج ہم انشاءاللہ اس صورت کا اختتام کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلک تحمل عقبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشکل گھاٹی میں پھنسا ہی نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی بات کر رہے ہیں۔ کون سا انسان؟ اگر آپ پچھلی آیات کو میں ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں، خلاصتاً بیان کر دیتا ہوں کہ پیچھے بات کیا گزری تھی۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے محبوب جہاں رہتے تھے مکے میں اس کی قسم اٹھائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ ہم نے تمہاری 2 آنکھیں نہیں بنائی، تمہارے 2 ہونٹ نہیں بنائے، اور جو چلنے والی جو زبان ہے وہ نہیں بنائی۔ اور اسی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں 2 رستے وعدے نے کیا ہے، ایک رستہ ہدایت والا ہے اور ایک رستہ کفر والا ہے، دونوں رستوں کو وعدے کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں مال بھی ہمیں دیا، ہم نے تمہیں مال بھی دیا، اور تم نے مال کو کیا کیا؟ خود ہی اپنی زندگی کے اندر اس کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک کیسے کیا؟ ضائع کاموں کے اندر صرف کر کے اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا اور مال بھی تباہ و برباد کر لیا۔ خود انسان کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبادا، کہ میں نے سارے کا سارا مال تباہ و برباد کر لیا اپنے ہی ہاتھوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے اسی انسان کی حقیقت بیان کرتے فرماتے ہیں فلک تحمل عقبہ، یہ جو انسان ہے یہ تو مشکل گھاٹی میں پھنسا ہی نہیں ہے۔ یہاں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مشکل گھاٹی کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو مشکل گھاٹی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ اب انسان اس مال کو آسانی سے حاصل تو کر لیتا ہے، مگر انسان اللہ کے ہاں بلندی تک پہنچنے کے لیے مشکل گھاٹی میں نہیں پھنستا۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مالوں کو جانوں کو اللہ کی راہ میں پیش کرنا پڑتا ہے، اور مال اور جان کا نذرانہ اس کی راہ میں دینا پڑتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ بلندیوں پر انسان کو فائز کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا فلک تحمل عقبہ، پس نہیں وہ مشکل گھاٹی میں پھنسا۔ کون سی مشکل گھاٹی؟ آگے اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک مل عقبہ، تمہیں کیا پتا ہو کہ وہ گھاٹی کون سی ہے؟ آپ کو خبر نہیں ہے کہ وہ گھاٹی کون سی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انسان کی حقیقت بیان کی کہ فلک تحمل عقبہ، انسان کے بعد اتنا مال ہے وہ مشکل گھاٹی میں پھنستا ہی نہیں ہے۔ کون سی مشکل گھاٹی؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وما ادراک مل عقبہ، تمہیں کیا پتا ہو کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، اللہ نے اس گھاٹی کی تعریف بھی کر دی کہ کون سی وہ مشکل گھاٹی کی بات کر رہا تھا۔ وہ مشکل گھاٹی یہ ہے فک رقبہ، گردن کو چھڑانا۔ اب میں آپ کو آسانی سے بات سمجھاتا ہوں کہ پیچھے گھاٹی کی بات پھر آگے گردن چھڑانا تو معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آسانی سے اس معنی کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کے مال کی بات کی تھی، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلک تحمل عقبہ، جہاں سے ہم نے آج سبق کا آغاز کیا۔ اللہ فرماتے ہیں 11ویں آیت میں فلک تحمل عقبہ، کہ انسان جو ہے یہ مشکل گھاٹی میں نہیں پھنسا،
کون سی مشکل گھاٹی؟ فک رقبہ، گردن چھڑانا۔ اب جو غلامی ہوتی ہے یہ ایک عذاب ہوتا ہے، غلامی ایک عذاب ہے، اور اس عذاب سے آزادی حاصل کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اوپر احسان اور حسن سلوک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک تو انسان وہ ہے کہ جو کسی کو غلام بنا لے، اور ایک انسان وہ ہے کہ اس غلام کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کر دے، یعنی پیسہ دے کے۔ اب ظاہر بات ہے کسی غلام کو اگر آزاد کروانا ہے کسی نے تو اس کا مال تو لگے گا، پیسہ تو لگے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو پیسہ لگانا ہے یہ بڑی مشکل ترین گھاٹی ہے، اس مشکل ترین گھاٹی کو ہر بندہ پار نہیں کر سکتا۔ مشکل ترین گھاٹی کیا ہے؟ جان چھڑانا۔ کون سی؟ ایک مومن مرد کی اور یا مومن عورت کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اللہ فرماتے ہیں نہ تو یہ اپنے مال سے لوگوں کی گردنیں آزاد کرتے ہیں، اور نہ ہی جو یتیم ہوتے ہیں جو مسکین ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دونوں باتیں ہیں، مال اللہ نے دیا ہے، آگے جو اللہ نے واضح طور پہ کہا تھا کہ میرے انسان کو مال کی دولت سے مالا مال کیا، مگر اس کے بعد مال دینے کے بعد ہوا کیا کہ انسان مشکل گھاٹی میں پھنسا ہی نہیں۔ وہ مشکل گھاٹی کیا تھی؟ یتیموں کو کھانا کھلانا۔ ظاہر بات ہے جب یہ یتیموں کو کھانا کھلانا پڑے گا تو پیسہ صرف کرنا پڑے گا، ایسے تو نہیں ہے کہ یتیموں کو فری کہیں سے آ جائے۔ جو آپ کی جیب میں پیسے ہیں، اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، ان کو خرچ کرنا پڑے گا، پھر مسکین کے منہ میں لقمہ جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گردن آزاد کروانا۔ ظاہر بات ہے جب آپ کسی غلام کو آزادی کی طرف اس کو لے کر جاتے ہیں، غلام کو آزاد کرواتے ہیں، اس پہ آپ کی کافی اچھی بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ مالدار ایسے بے حرص مالدار ہیں، اتنے بخیل اور کنجوس مالدار ہیں کہ مال کی نعمت سے میں نے ان کو مالا مال کیا، نہ تو انہوں نے مساکین پر رحم کر کے انہوں کو کھانا کھلایا، اور نہ ہی غلام کو آزاد کروایا۔ غلام کو آزاد کرواتا تو اللہ کا قرب حاصل کر لیتا، اور مسکین کو کھانا کھلاتا تو اللہ کا قرب حاصل کر سکتا تھا، مگر اس نے اپنے مال کو سنبھالے رکھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے اپنے آپ کو مشکل گھاٹی میں داخل ہی نہیں کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں او مسکینن ذا متربہ، پہلے اللہ نے کہا مسکین کا، اللہ تعالیٰ نے پہلے یتیم کی بات کی کہ یہ لوگ یتیم کو بھی نہیں کھانا کھلاتے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا او مسکینن ذا متربہ، مسکین کون سا؟ مٹی والا، یعنی جس کو دنیا دار حقیر سمجھتے ہیں، جس کی اتنی کوئی ویلیو نہیں ہے اس معاشرے کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے اس کو بھی نہیں کھانا کھلایا، اور اس کے ساتھ بھی تم نے حسن سلوک نہیں کیا۔ اگر تم اپنے مال سے ایک گردن آزاد کر دیتے، یتیموں کو کھانا کھلا دیتے، مساکین کو کھانا کھلا دیتے، یہ مشکل گھاٹی تھی، مگر اگر تم مال کے ذریعے اس مشکل گھاٹی کو پار کر لیتے تو تم اللہ کا قرب حاصل کر لیتے۔ مگر اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ، اس نے تو مشکل گھاٹی کو پار ہی نہیں کیا، اور مشکل گھاٹی کیا تھی؟ فک رقبہ، ایک گردن آزاد کروانا، اور اس کے بعد او یتیم ذا مقربہ، اس کے بعد قریبی جو ہوتا ہے یتیم اس کو آزاد کروانا، اور او مسکین ذا متربہ، یا پھر جو مسکین ہوتا ہے اس کو آزاد کروانا، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا من آتاک رقبۃ مؤمنۃ، کہ جو ایک مومن گردن کو آزاد کر دیتا ہے اللہ اس کے بدلے انسان کے ہر عذاب کے مقابلے اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا، مگر اس صورت میں حق ادا کر سکتا ہے کہ اگر اس کا والد غلامی میں ہو اور بیٹا اپنے باپ کی غلامی کو آزادی میں بدل دے۔ اتنا بڑا یہ اجر ہے، مگر آج ہم اجر سے محروم ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر کسی مسکین کے اوپر خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتے ہیں، مگر ایک بندہ ایسا ہے کہ جو اپنے رشتہ دار مسکین کے اوپر خرچ کرتا ہے اللہ اس کو دوہرا اجر عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کس طرح اجر بن جاتا ہے؟ ایک تو اس نے اس کی یتیمی اور مسکینی کا خیال رکھتے ہوئے، ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس پہ صدقہ کیا، ایک تو اللہ اجر اس کا عطا کرتے ہیں، اور دوسرا اس نے اپنے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کی، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ مسکین ہو، اور اس سے بڑا اجر یہ ہے کہ وہ مسکین رشتہ دار بھی ہو۔
مسکین ہو مگر مسکین رشتہ داروں میں سے کوئی ہو، ایک تو آپ کو صلہ رحمی کا اجر مل جائے گا، اور ایک آپ کو اس کے ساتھ پیار اور محبت جو آپ نے پیسوں کی صورت کے اندر کی، اس کو کھانا کھلایا ہے یا اس کا کوئی قرضہ ادا کیا ہے، اس صورت میں آپ کو بھی اجر مل جائے گا۔ تو دوہرا اجر کے آپ مستحق بنیں گے اگر مسکین اور یتیم جو رشتہ دار ہے اس کے ساتھ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں اس کے اوپر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ گردن کو چھڑانا اور اس کے بعد یتیم کو کھانا کھلانا، اسی کے بعد مساکین کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کرنا، ان کو کھانا کھلانا، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں بعد میں، مگر ایک بات یاد رکھ لینا، عمل کی قبولیت کے لیے ایک شرط اللہ نے آگے بیان کر دی ہے، وہ کیا ہے؟ ثم کان من الذین آمنوا۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو تم ایمان لے کے آؤ۔ جب تمہارے اندر ایمان ہی نہیں ہوگا تو تم یتیموں کے ساتھ پیار کر رہے ہو، مساکین کے ساتھ پیار کر رہے ہو، جو گردنیں ان کو آزاد کروا رہے ہو، تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو فائدہ تب تک ملے گا نہیں جب تک آپ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہے۔ ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا یہ پہلی بنیادی شرط ہے اسلام کی۔ اگر آپ ایمان کی دولت سے مالا مال ہے تو تب آپ دوسرے اعمال کو سر انجام دیں گے، تو تب وہ اعمال اللہ کے ہاں شرف قبولیت کے درجے کو پہنچیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وتواصوا بالصبر، وہ لوگ جو صبر کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کوئی مشکل مرحلہ آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے زندگی کے عوش و آواز کے اندر، اور اسی طرح زندگی کے مختلف نشروں کے اندر انسان بڑے مراحل کے اندر پھنس جاتا ہے جہاں اس کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا، مگر وہ انسان جو حقیقی مومن اور موحد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریاد کرتا ہے کہ اللہ میرا یہاں بھی کوئی رستہ بنائے گا، وتواصوا بالصبر، اور اپنے بھائیوں کو بھی صبر کی تلقین کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ صبر بھی کرتے ہیں، صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی جو اذیتیں ہوتی ہیں، جو تکالیف ہوتی ہیں، ان کے اوپر صبر کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو صبر کے ساتھ ساتھ رحم کی بھی تلقین کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پر رحم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کرو، اور الفت اور بھائی چارے کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، اللہ نے پیچھے ساری صفتیں بیان کی، کون سی؟ ثم کان من الذین، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، ایمان کو عملی جامہ پہنانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کام کیا کیا؟ لوگوں کو صبر کی تلقین پر لگایا، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان خوبیوں کے بعد ہم نے ان کو ڈگری کیا دی؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے۔ اب دائیں ہاتھ سے مراد یہاں کیا ہے؟ تو دائیں ہاتھ سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ دائیں ہاتھ والے جو ہیں ان کو ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں پیش کیا جائے گا، جس طرح حدیث بھی ہے کہ جس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں اس کو تھما دیا جائے تو وہ پھر خوشی سے جھوم اٹھے گا، وہ لوگوں کو کہتا پھرے گا کہ آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اصل ڈگری تو وہ ہے کہ جس کا انسان کو مستحق ہونا چاہیے، اصل ڈگری مستحق وہ ہے انسان، کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے تو وہ دیکھ کے خوش ہوگا، لوگوں کے اندر اپنی خوشی کا اظہار کرے گا کہ دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے کس منصب پر پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ نے میری نمازوں کو، میرے روزوں کو، میرے حجوں کو، میری زکوٰۃ کو، تمام نیکیوں کو قبول کر کے تمام خطاؤں پر اپنی رحمتوں کے اور معافیوں کے قلم پھیر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے سرٹیفکیٹ کیا دیا ہے، اولئک اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، یعنی ان کا نام مال دائیں ہاتھ میں پیش کر دیا جائے گا، یہ دیکھ کر وہ خوشی کا مظاہرہ کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے اپوزٹ جو لوگ ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ یہ قرآن کا اسلوب آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ غیر مومنوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ جہنم کا بھی ذکر کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جنت کی صفتوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ جہنم کی ہولناکیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو جنتی ہیں اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، صبر بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم بھی کرتے ہیں اور تلقین بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لے کے آتے ہیں، اپنی عملی زندگی کے اندر ایمان کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے پھر ان کی صفت بھی بیان کی، پھر ان کو ڈگری سے نوازا، کیا؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے کہ کل قیامت کے دن نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ مگر اسی کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا والذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں، جو ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کا اظہار کرتے ہیں، دل کے اندر نفاق ہے، زبان کے اوپر انسان یہ کہتا ہے کہ میں بڑا دعوے دار ہوں مگر دل کے اندر کفر اور نفاق بھرا پڑا ہے، میل کچیل بڑی پڑی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اصحاب المشعمہ،
یہ لوگ ہیں بدبخت، یہ لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے کہ جن کا نام اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، جس سے وہ خوشی کا اظہار نہیں کریں گے بلکہ غم اور افسوس کا اظہار کریں گے۔ آگے اللہ فرماتے علیہم، ان پر، کن پر؟ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، ان لوگوں کی جو خصلتیں ہوں گی ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کیا نازل کریں گے؟ علیہم نار، ایسی آگ اللہ تعالیٰ نازل کریں گے موصدہ، جو بند کی ہوئی ہوگی، سیاہ ہوگی وہ آگ۔ تو یہ آج کی تفسیر کی کلاس تھی جو سورۃ البلد آج الحمدللہ ہم نے مکمل کی۔ سب سے پہلے تو ہم نے پچھلی کلاس کے اندر سورۃ البلد کی ابتدائی 10 آیات تک ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ پھر آج ہم نے اس سورت کو مکمل کر لیا ہے۔ تو میں دوبارہ آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو ساتھ کاپی پین سے رکھیں اور ذیلی نکات بھی نوٹ کریں، اور جس لفظ کی سمجھ نہ آئے یا پھر جس معنی کی سمجھ نہ آئے لکھ لیں۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر جو گروپ ہے اس کے اندر آپ میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ پھر سے سنیے، فک رقبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلق تہمہ، جو اقتحمہ نا اس کا معنی بھی نوٹ کریں۔ اقتحمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اقتحمہ کا معنی ہوتا ہے کہ گھسانا، اپنے آپ کو اس نے عظیم جو تھی، عظیم جو گھاٹی تھی اس کے اندر نہیں گھسایا۔ اقتحمہ کیا؟ گھسا نہیں، فلا پس نہیں، اقتحمہ وہ داخل ہوا یا پھر گھسا۔ عقبہ، عقبہ کہتے ہیں چٹان کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور عقبہ کہتے ہیں چوٹی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما العقبہ، آگے اللہ نے خود عقبہ کی وضاحت کر دی۔ عقبہ کیا چیز ہے؟ فک رقبہ، گردن کو آزاد کروانا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں او اطعام، یا کھانا کھلانا، کس کو؟ فی یوم ذی مسغبہ، جو یتیم ہو، جو کھانا کھانے کے لائق ہو، مستحق ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یتیمن، اور یتیم ہو، ذا مقربہ، اور ایسا یتیم ہو جو تمہارا قریبی ہو۔ جب تم قریبی یتیم کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کرو گے تو تمہیں 2 اجر دیا جائے گا، ایک رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کی وجہ سے، اور ایک اس کے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں او مسکینن، یا پھر وہ مسکین ہو، ذا متربہ، مٹی والا، یعنی جس کی کوئی وقت اور قیمت معاشرے کے اندر کوئی نہ ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تمام صفات اگر تمہارے اندر ہیں تو پھر اگلی صفت بھی سنو، اس کا حامل ہونا انسان کے لیے بنیادی طور پر ضروری ہے۔ وہ کون سی؟ ثم پھر کان من الذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے کے آئے ہیں، وتواصوا بالصبر، اللہ فرماتے ہیں صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے پر رحم بھی کرتے ہیں اور رحم کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے پھر ان کی صفات کے بعد ان کو ایک ڈگری سے نوازا، وہ ڈگری کون سی ہے؟ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ کل قیامت کے دن ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پیش کر دیے جائیں گے، جن کی وجہ سے وہ بہت خوشی کا اظہار کریں گے اور لوگوں میں بتاتے پھریں گے کہ آج میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اصل ڈگری تو وہ ہے، اللہ ہمیں بھی ایسی ڈگری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ڈگری کرنے کے جو اعمال ہیں ڈگری حاصل کرنے کے، اللہ ہمیں ان اعمال پہ بھی پورا اترنے کی کوشش اور پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے اپوزٹ اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ ہیں والذین کفروا بآیاتنا، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر نفاق تھا، زبان کے دعوے دار کچھ اور تھے مگر دلوں کے اندر کچھ اور رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کیا رکھ کے بیٹھے تھے؟ کفروا بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، خواڑ کرتے تھے اور کفر کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اصحاب المشأمہ، یہی ہیں بدبخت لوگ، یہی ہیں بائیں ہاتھ والے کہ جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، کہ جن کے اوپر یہ دیکھ کر ان کے اوپر رکت اور اسی کے ساتھ ساتھ غمی طاری ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہم ان کو نتیجہ کیا دیں گے؟ جو نیک لوگ ہوں گے ان کا اللہ نے ڈگری بھی بیان کر دی، کون سی؟ اولئک اصحاب المیمنہ، ان کے نام اعمال دائیں ہاتھ پہ پیش کر دیے جائیں گے کہ جسے وہ خوشی کا اظہار کریں گے، اور اسی کے اپوزٹ جو برے لوگ ہوں گے، اللہ کی جو آیات ہیں ان کا انکار کرنے والے اور نفاق سے اپنے دلوں کو بھرنے والے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بھی ڈگری دی، ان کو بھی سزا دی۔ وہ کون سی؟ علیہم نار موصدہ، بند کی ہوئی آگ ان پر داخل کر دی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے سنایا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔